اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانیہ الشیخ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر حضرت حجت کی خدمت میں خصوصی طور پر ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد. پروردگار عالم سے ابتدائی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ امام کے صدقے میں آل محمد کے چاہنے والے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی تمام حوائج کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کچھ بنیادی معلومات اور کچھ بنیادی باتیں ہیں ہمارے اس امام کے بارے میں، جن کے بعد پھر میں کچھ گزارشات اور بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. امام کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ظاہر خاندان اہل بیت سے تعلق ہے، معصوم کے معصوم وارث ہیں، امام کے امام وارث ہیں، امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں. مگر ان کی والدہ کے حوالے سے بھی خاص ایک حوالہ ملتا ہے. نام تو ان کا سبیکہ ہے اور ان کو خیزران کے نام سے بھی بلاتے تھے، ریحانہ کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا، اور ان کا تعلق تھا جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے. جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی وہ زوجہ کہ جن سے پیغمبر اکرم کو جناب خدیجہ کے علاوہ بھی اولاد حاصل ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جتنی بھی اولادیں ہیں وہ جناب خدیجہ سے ہیں. تو جناب ماریہ قبطیہ کے ہی خاندان کے ساتھ انہی کی فیملی سے ان کا بھی تعلق تھا، جو کہ ماں ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا ہمارے اس امام کا، امام تقی جواد علیہ السلام کا. اچھا، پھر اس کے اندر مزید بھی اگر آپ دیکھیں کہ امام کی کنیت ہے ابو جعفر ثانی. روایات کے اندر اس حوالے سے ذکر بہت زیادہ آتا ہے. ثانی کا مطلب ہے سیکنڈ. ابو جعفر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے ہمارے 5ویں امام کی یہ کنیت رہ چکی ہے ابو جعفر. اگر آپ دیکھیں تو ائمہ معصومین کے اندر آپ کو ابو الحسن نام کی کنیت بہت زیادہ نظر آئے گی. ابو جعفر نام کے فقط 2 امام ہیں کہ جن کی کنیت ہے، ایک 5ویں امام اور ایک ہمارے یہ 9ویں امام، امام تقی جواد علیہ السلام. ان کو بھی کہا گیا ابو جعفر ثانی. امام کے القاب کے اندر 2 القاب بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے تقی اور ایک ہے جواد. اور اتفاق ایسا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے کچھ چیزیں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. مثلا اگر آپ سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان میں، انڈیا کے اندر اگر دیکھیں گے تو امام کے نام کے ساتھ گویا ایک لازمی لاحقہ لگا ہوا ہے تقی. یعنی اگر امام تقی کہا جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. عربستان میں ایسا نہیں ہے، خود کاظمین کے اندر ایسا نہیں، بغداد کے اندر ایسا نہیں. وہاں پر جو زیادہ مشہور امام کا لقب ہے وہ ہے جواد. وہاں پر تقی یقیناً اہل علم تو واقف ہیں، کتابوں کے اندر تو یہ دونوں القاب ہیں، مگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو جواد زیادہ مشہور ہے. اور یہاں سب کانٹیننٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام کا جو مشہور لقب ہے وہ تقی ہے. امام کی زندگی انتہائی مختصر ہے، 25 سال. یعنی اگر آپ 14 معصومین میں تلاش کریں تو سب سے کم سنی کی زندگی جو ہے وہ ہماری شہزادی کی ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. 18 برس، جسٹ 18 ایئرس. لیکن اگر اماموں کو آپ ساتھ میں شامل کریں اور جناب سیدہ کو اس فہرست میں نہ لیں
تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کم ایج وہ ہمارے اسی امام کی تھی، امام تقی جواد علیہ السلام کی، جسٹ 25 ایئرس. ان کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں جن کی ایج ہے 28 سال. تو یہ 25 اور 28 انڈر 30 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 امام ہیں، 90 امام اور ان کے بعد 11 امام. اور پھر انڈر 20 اگر آپ کاؤنٹ کریں تو صرف ایک ہے، جناب سیدہ. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر امام وہ ہیں کہ جن کی ایجز جو ہے وہ 50 پلس آپ کو نظر آئے گی، 55 57. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 63 63 جو پیغمبر اکرم کی ایج ہے، اور خود امیر المومنین کی ایج ہے وہ بھی 63 ایئرس ہے. معصومین میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بعد جن کا ایک اعجاز کا اور معجزانہ ایک معاملہ ہے، جن کی زندگی جو ہے بہت طولانی ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر آپ تلاش کریں کہ کس معصوم کی زندگی سب سے زیادہ طویل ہے تو وہ ہمارے چھٹے امام کی ہے، جن کی ایج ہے 65 ایئرس، 65 سال. کم سنی کے اعتبار سے اماموں میں یہ امام 90 امام، معصومین میں جناب سیدہ، اور یہ امام اور 11 امام جو 30 کے انڈر ہم کو نظر آتے ہیں. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے جب 8ویں امام سے سوال بھی کیا گیا امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا، تو امام نے متوجہ کیا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرے بعد امام ہوگا. تو جو افراد وہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی نے سوال بھی کیا کہ یہ کیسے امام ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی ایج تو بہت کم ہے، اس کم سنی کے عالم میں یہ امام کیسے ہو جائیں گے. تو عجیب بات یہ ہے کہ امام نے وہ جواب دیا جو برسوں کے بعد، صدیوں کے بعد، یعنی بہت ریسنٹلی جامعۃ الازہر کے ایک بہت بڑے پروفیسر اور اسکالر نے یہی والا جواب دیا تھا. اچھا یہ عجیب بات ہے، پہلے میں وہ جواب آپ کے سامنے شیئر کروں، اس کے بعد اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے امام ہو جائیں گے تو امام نے بچپنے کے حوالے سے ذہن میں آنے والے وسوسے کو دور کرنے کے لیے امام نے کہا کہ جب بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو سکتے ہیں تو یہ امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر عہدہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کے اندر استبعاد کس چیز کا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو تم کو ریموٹ فیل ہو رہی ہے کہ یہ بہت ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر آپ مثال کے طور پر عام زندگی کے دستور کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کیس یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے کسی عہدے پر فائز ہو رہا ہے تو پھر یہ تو خدا کے ذمہ پر ہے. یعنی ہمارے ذہن کے اندر جو چیزیں ایک جو ٹونٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بچپنے میں ان تمام تک چیزوں کو گراسپ کیسے کرے گا، اس کی گرپ کیسے ہوگی، اس کو ہینڈل کیسے کرے گا. تو خدا اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اپنے عہدے کو کہاں پر قرار دے. یہ امام نے اس زمانے کے اندر جواب دیا تھا. اب وہ جو مصر کا میں آپ سے عرض کر رہا تھا ازہر کے حوالے سے، بیچ میں یہ بہت چلا تھا، پھر میں نے باقاعدہ ویب سائٹ پر جا کر چیک بھی کیا ہے، اینڈ اٹ واز ٹرو. کچھ کوشچنز ہیں، دیکھیں اس وقت جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر شیعت کے حوالے سے آپ کو ایکسٹریم پولز بھی نظر آئیں گے اور ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو درمیان کے اندر ہیں. یعنی خود شیعہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو پروپوگیٹ کریں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اون کرتے ہیں. دوسری طرف آپ کو بالکل 180 ڈگری کے اوپر ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جو ہیٹ اسپیچز، ہیٹ ای میلز اور ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طریقے سے شیعوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں. یہ بالکل ایک دوسرا اینڈ ہے. لیکن درمیان آپ کو ایسے بہت سارے افراد نظر آئیں گے کہ جو کچھ ماڈریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک ماڈریٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ جو ان کا ہمیں نظر آتا ہے. ان کے اندر بہت سارے ازہر کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. خود شیخ شلتوت جو ایک بہت مشہور نام ہے، ان کا وہ جو مکالمہ اور کورسپونڈنس تھا عبد الحسین صاحب، شرف الدین صاحب کے ساتھ، جو لبنان کے اسکالر تھے، اور وہ بعد میں چھپا بھی المراجعات کے نام سے اور مذہب اہل بیت کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہوا، اینڈ آئی بلیو کہ انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کا اویلیبل ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. جیسے کہ 2 بہت ہی ہائی لیول کے اسکالرز ہیں جو آپس میں کورسپونڈنس کر رہے ہیں. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے، شیخ شلتوت نے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا، ایک باقاعدہ ڈکری، ایک فتویٰ اپنا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے یا جعفری ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ جو فقہ اہل بیت ہے وہ 4 اسکولز آف تھاٹس کی طرح ایک اسکول ہے. انہوں نے یہ کہا، اب جو ان کی رائے تھی یہ بڑی ایک انقلابی بات تھی جو انہوں نے اس زمانے کے اندر کی تھی، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یعنی کچھ دہائیوں پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک بہت ہی ایک ریولوشنری چیز تھی. اچھا مجھے خود اس پر بہت تعجب ہوتا تھا کہ واقعی یہ بات کہنے کو کہہ دی گئی ہے یا نہیں، اس کی حقیقت بھی ہے. بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر ہوتی ہیں مگر پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں تھا، واقعی پریکٹیکل اپلیکیشن تھا. یعنی مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی جب ڈاکٹر ابو زہرا مصری
ایجپشین اسکالر اگین، ان کی ایک کتاب ہے جو اس کے اندر انہوں نے مذاہب اسلامی جو ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی دی ہے، اور اس کو جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے اندر تشیع کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، شیعت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں وہ عقائد کے اعتبار سے جو مختلف سیکٹس ہیں ود ان اسلام ان کو جب وہ ایلوبریٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے الگ سے وہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو فقہ کے اندر مختلف اسکولز ہیں ان کے بارے میں، جو ان کے مؤسس ہیں، جو ان کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. تو جب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہاں پر ڈسکس کیا تو بہت ہی عمدہ اسٹیٹمنٹس، ریمارکس انہوں نے وہاں پر رکھے ہیں چھٹے امام کے حوالے سے، اور فقہ جعفری کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت عمدہ باتیں کی، خاص طور پر میراث کے مسائل کے حوالے سے. یہ تو مولانا اسحاق نے بھی اپنے ایک کامنٹ کے اندر یہ کہا، جو اگر آپ یوٹیوب پر چیک کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا، کہ ڈاکٹر ابو زہرہ مصری کو وہ کوٹ کرتے ہیں جو فقہ امام جعفر صادق کے بارے میں خاص ایکسکلوسیو جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ میراث کا جتنا سائنٹیفک فارمولہ فقہ جعفری کے اندر بیان کیا گیا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ اول اور تاثیب کی وہ بحثیں ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کیا اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتابوں کے اندر سب لکھا ہوا ہے، ورنہ اول اور تاثیب کبھی ادھر کم کر رہے ہیں، کبھی ادھر بڑھا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، تو جس کے اوپر خود ان کے جو ودن انلائٹنڈ جو اسکالرز ہیں انہوں نے بڑا اس کے اوپر آبجیکشن کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اس کے اندر وہ مولانا اسحاق یہ بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو زہرہ مصری نے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جتنا سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ سسٹم میراث کا فقہ جعفری نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. تو وہ اس کو خاص جب ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ باقاعدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، جب ہم کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ جب جس زمانے میں یہ حج کے اوپر میں نے جانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی، کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. ایک کانفرنس میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ اتحاد بین المسلمین اور یہ ساری باتیں تھیں، تو وہاں پر ایجپٹ کے اسکالر بھی موجود تھے. حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ تو ہے کہ لوگ جمع تو ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کانفرنس کے دوران بھی اس نے یہی جملہ کہا، شیخ شلتوت کے اس فتوے کو بھی انہوں نے ریفر کیا کہ ہمارے یہاں سے تو ازہر سے تو یہ باقاعدہ فتویٰ ایشو ہوا ہے کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. اس میں جب کوشچنس، اب جس کی میں بات کر رہا تھا خاص امام تقی جواد علیہ السلام کے کانٹیکس میں، ان سے جب سوال کیا گیا ازہر کے اسکالر سے شیعوں کے بارے میں، تو وہ تو بڑے ہی اوپن مائنڈیڈ تھے، اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے اوپنلی کہا. جب سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، وہ بہت امپریس ہو رہے ہیں اور فقہ جعفری کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کرنے دیجیے، اس میں کیا پرابلم ہے. اس طریقے سے دوسرے کوئی فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے، شافعی ہے، تو اگر جعفری ہو جاتا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے. تو کسی اور اس ایک اور کوشچن کیا کہ مثلا وہ خلفاء کو قبول نہیں کرتے، کہ نہ قبول کریں. خلفاء کو اگر قبول نہیں کرتے تو خلفاء کو قبول کرنا کوئی دین تو نہیں ہے، یہ تو پیغمبر اکرم کو قبول کرنا وہ دین ہے. پیغمبر اکرم کے بعد، یعنی یہ بڑا لاجیکل ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے نہیں کہا، مگر میں اگر اپنے طور پر ایلوبریٹ کروں تو واقعا اگر آپ نوٹ کریں تو کتنی لاجیکل بات ہے. پیغمبر اکرم کے بعد ایک نظریہ یہ ہے کہ امامت خدا کی طرف سے، اس کے ہم قائل ہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، رسول نے کہا، رسول نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا. یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے. ہمارے برادران اس بات کے قائل ہیں کہ رسول نے کچھ نہیں کہا، خدا نے کچھ نہیں کہا. تو سینسیٹیو تو ہم کو ہونا چاہیے تھا، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ ہماری طرف سے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ ہے کہ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اگر کوئی امامت کو اس طریقے سے قبول نہ کرے کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت اور امامت خدا کی طرف سے ہے، 1 نمبر 2 پیغمبر اکرم نے اس کو انڈوز کیا ہے 12 کے 12 اماموں کو. لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. دوسری طرف اوپینین کیا ہے؟ اوپینین یہ ہے کہ جناب یہ جو عہدہ ہے اس کا خدائی عہدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے کچھ نہیں کہا، رسول نے کچھ نہیں کہا، تو لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے اگر ہم اس کو نہ مانیں تو کیا خدا کی کسی بات کا ہم نے انکار کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا رسول کی کسی بات کا انکار ہوا؟ نہیں. تو پھر اس کے بعد اتنا سینسیٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا؟ تو نان سینس ہے. یہی بات انہوں نے بہت بریفلی، وہ ایجپٹ کے اسکالر ازہر کے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب معاملہ سادہ سا ہے کہ ایک ہسٹری کا ایشو ہے کہ وہ اس موقع پر حاکم تھے. کچھ افراد کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ تھے، کچھ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھے. تو اس کا اسلام اور دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ نہیں مانتے، نہ مانا کریں، کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ یہ انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر اس بات کو بیان کیا. اسی میں انہوں نے کہا
کہ صاحب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک ایسے امام کو امام مانتے ہیں کہ جو بچپن ہی کے اندر ان کے بقول امام بن گیا. اب یہ ایجپٹ کے اسکالر کہتے ہیں، وہ والے ازہر والے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنی ہوتے ہوئے ہم اس بات کو شاید قبول نہ کریں، لیکن اگر آپ لاجیکلی اسپیکنگ کیا ایسا پاسبل ہے تو پاسبل کیوں نہیں ہے. اس موقع پر انہوں نے دلیل وہی دی کہ جو 8ویں امام نے 9ویں امام کی بچپن کے حوالے سے پیدا ہونے والا جو وسوسہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے وہ جواب دیا تھا. یہی جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر قرآن مجید ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے کہا انی عبداللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، تو وہ خدا جو عیسیٰ کو ماں کی گود میں نبوت دے سکتا ہے، وہ چند سال کے بچے کو اگر امام بنانا چاہے تو اس میں پرابلم کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بینگ سنی ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، نہ کریں، لیکن کیا اس بات کا ہونا ممکن ہے؟ جواب جی ہاں ممکن تو ہے. اب وہ اس بات کو شیعہ ہونے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اپنے لیے دلائل رکھتے ہیں، دلائل کے سلسلے سے اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ہم نہ قبول کریں، وہ قبول کرتے ہیں، مگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ناممکن ہو. یہی بات امام نے خود بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بچپن کے اندر اگر عہدہ الہی ہے، پروردگار کی طرف سے وہ عہدہ دیا جا رہا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اب ذرا سا ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جب کچھ دنوں پہلے امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے اشارہ کیا تھا، یہ جو جگہیں ہیں یہ بار بار تبدیل ہو رہی تھی اس زمانے میں. خاص طور پر ہمارے اس امام کے زمانے کے اندر معاملہ بہت زیادہ تبدیلی کا شکار تھا. یعنی 8ویں امام خراسان مامون رشید جو ہے اس جگہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر بیٹھا ہے، جس کو بعد میں مشہد کہا گیا. امام تقی جواد علیہ السلام ان کی قبر ہے بغداد میں. ریزن کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام وہاں پر ہے مشہد میں خراسان میں، اور یہاں پر بغداد ہی کے اندر ایک مرتبہ پھر امام تقی جواد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کیس کیا بن رہا ہے؟ کیس یہ سمپل سا کہ 7ویں امام کے زمانے میں بغداد کیپٹل تھا، ہارون رشید کا زمانہ تھا. شہر بغداد جو ہے وہیں سے سارے معاملات آپریٹ ہو رہے تھے. 7ویں امام شہید بھی وہیں پر ہوئے اور وہیں پر اس کے سبرز کے اندر پیرافری کے اندر جو مقبرہ قریش ہے وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، جس کو بعد میں کاظمین کہا گیا. ابتداً تو اس کو مقبرۃ قریش کہا جاتا تھا. 7ویں امام کی شہادت کے بعد یہ امین اور مامون کی آپس کی لڑائی ہے، جس میں امین نے بغداد ہی کو اپنا سینٹر بنایا اور دوسری طرف جو مامون ہے اس نے اجمی کنیز کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، اجمی کا مطلب ایرانین، اس کی وجہ سے اس جگہ کو زیادہ سیف محسوس کیا اور وہاں پر وہ چلا گیا. پھر ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، امین گرفتار ہوتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے. مامون نے امیڈیٹلی واپس کیپٹل کو ٹرانسفر نہیں کیا خراسان سے وہاں پر، وہ نہیں آیا، بلکہ اس نے ویٹ کیا. جب معاملات کچھ اسٹیبلش ہو گئے پھر اس کے بعد اس نے بغداد آنے کا فیصلہ کیا. تو اب واپس بغداد کیپٹل بن گیا، جہاں پر خلیفہ ہے، جہاں پر بادشاہ ہے، وہیں پر کیپٹل ہے. تو یہ یہاں پر مامون آ گیا اور ایک مرتبہ پھر بغداد جو ہے وہ کیپٹل بن گیا. اور یہاں پر پھر اس نے امام تقی جواد علیہ السلام کو بلایا کہ ان کو یہاں پر پیش کیا جائے. مدینہ منورہ سے اب امام تقی جواد علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. اچھا یہ پہلی جرنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے امام نے کوئی سفر نہیں کیا. جس موقع پر امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے مدینہ منورہ سے خراسان کی جانب، اس وقت بھی آدھا راستہ امام تقی جواد علیہ السلام ساتھ میں تھے. اور اس کی بڑی تفصیل ہے جو کتابوں کے اندر آئی ہے کہ اس موقع پر کیا کچھ ہوا. امام مدینہ منورہ سے مکہ گئے، مکہ کے اندر عمرہ انجام دیا، عبادت کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ امام تقی جواد علیہ السلام وہ سو ینگ، بہت بالکل بچپنا تھا. تو اس موقع پر یہاں تک ملتا ہے کہ امام کے خادم کے کاندھے پر بیٹھ کر امام تقی جواد علیہ السلام طواف کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد حجر اسماعیل پر بیٹھے، اور یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کو بلاؤ، ہماری یہاں سے روانگی ہے. یعنی امام نے آگے جانا ہے اور پھر یہاں سے مدینے کی طرف امام تقی علیہ السلام نے پلٹنا تھا. مگر اس موقع پر امام تقی علیہ السلام اس بات کو فیل کر رہے تھے کہ یہ میرے بابا کا وہ سفر ہے کہ جس کے بعد ان کو پلٹ کر واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. تو وہ جو گریونس تھا، جو اس وقت ان کے غم کی کیفیت تھی، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا. اس وقت تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے ایک سفر امام کا ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. تو وہ جو اصول ایک قاعدہ ہے کہ امام کو امام ہی غسل و کفن دے گا، امام کو امام ہی ان کی نماز جنازہ پڑھے گا.
اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن امام ضرور پڑھے گا۔ تو وہاں پر بھی ایک غیب کے ذریعے سے غائبانہ طور پر امام کا آنا وہ اپنی جگہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ امام خراسان کی طرف پہنچے اور وہاں ان کی تدفین کے اندر حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جبکہ امام مدینہ منورہ میں ہے اور یہاں سے کیپٹل شفٹ ہو چکا ہے واپس بغداد کی طرف، اور مامون رشید جو بہت پریشر فیل کر رہا تھا، 8ویں امام کی شہادت کے بعد بہت زیادہ پریشر میں تھا، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ تو نے ہی امام کو قتل کروایا ہے، تو نے ہی علی رضا کو قتل کروایا۔ اور مامون کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ دل سے پوچھیں تو وہ قائل تھا کہ حق انہی کا ہے، اہل بیت کے مرتبے اور مقام سے بھی واقف تھا، اور مامون رشید لرنڈ آدمی تھا۔ یعنی بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جٹ جاہل، پڑھے لکھے نہیں، کچھ نہیں آتا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، کچھ نہیں آتا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ مامون رشید تو ایک طرح سے اسکالر تھا، اس کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم ہونے کے باوجود بہت سارے افراد بہک جاتے ہیں، ابلیس کے پاس بھی کم علم نہیں تھا۔ تو مامون رشید جو ہے وہ دل سے اہل بیت کے فضائل کا معترف تھا، اور یہاں پر اس کے لیے پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ایسا کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ جو الزام اس کے اوپر لگا ہوا ہے 8ویں امام کا، اس کو برطرف کیا جائے۔ ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے، اس کے اندر اس نے امام تقی جواد علیہ السلام کو یہاں پر لانے کا حکم دیا اور امام پھر بغداد تشریف لائے۔ اب مامون خراسان میں نہیں ہے، بغداد میں ہے، بغداد میں امام آتے ہیں۔ اب جب امام یہاں پر آئے ہیں تو امام کی ایج تو بہت ہی کم ہے، یعنی 203 ہجری کے اندر اگر آپ حساب جوڑیں تو 8ویں امام کی شہادت ہے 203۔ 195 ہجری کے اندر ہمارے اس امام کی ولادت ہے، جس کی ولادت کا جشن اس وقت ہم منا رہے ہیں، 9 امام کا، امام تقی جواد علیہ السلام 195۔ 203 ہجری کے اندر شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی خراسان میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت امام کی ایج کتنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 8 سال ہارڈلی، 8 ساڑھے 8 9 سال کی ایج ہے۔ اور امام کچھ ہی عرصے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بغداد آ جاتا ہے اور امام کو بغداد بلایا جاتا ہے۔ جب امام بغداد پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنی ایک اور بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ کہ اس سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کے حوالہ عقد کے اندر ایک اور بیٹی آ چکی تھی، یعنی ایک بیٹی باپ کے ساتھ بھی آئی گئی، دوسری بیٹی جو ہے انہی کے بیٹے کے ساتھ بھی آئی گئی، جو کسی اور زوجہ سے ہے مگر ان کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے، ام الفضل۔ یہ اس کے ذہن میں تھا، پولیٹیکلی انسان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کم ہے، الملک اخیم، اقتدار، حکومت، عہدہ یہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اقتدار کے لیے اولاد قربان بھی ہوتی ہے، اقتدار کے لیے شادیاں بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ، اور اب امام تقی جواد علیہ السلام کو جب دربار کے اندر بلایا گیا ہے تو پھر وہ معرکۃ الآراء، وہ ڈسکشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے کہ جو درباری ہیں ان کے اندر بہت سارے افراد نے یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو ابھی ایج بھی کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کو تو ابھی کچھ مسائل فقہ کا بھی علم نہیں ہوگا، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد پھر امام کا ڈسکشن وہ والا ہمارے سامنے آتا ہے کہ مامون کہتا ہے کہ نہیں، علمی اعتبار سے اگر تم بات کرو تو ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ ٹھیک ہے ہم ان کا امتحان لے لیتے ہیں۔ پھر وہاں پر یحییٰ بن اقسم جو زمانے کا قاضی القضات چیف جسٹس ہے، اس کو اس ذمہ داری کو دیا گیا کہ تم آ کر سوال کرو، اور یحییٰ بن اقسم نے آ کر امام سے کوشچن کیا۔ اچھا وہ اپنی دانے سے سمجھ رہا تھا کہ ایک بچہ ہے، اسے کیا، یعنی بنیادی 2-4 سوالات کروں گا تو یہیں پر اسے ناک آؤٹ ہو جانا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ غلط بھی نہیں تھا، اگر عام بچہ ہوتا تو وہ کیا جواب دیتا۔ اس نے اپنے طور پر ایک بڑا سمپل کوشچن ہے وہ رکھا، لیکن جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ فقہ کے ابواب کے اندر حج کے مسائل اور حج کے مسائل کے اندر کفارے کے مسائل سب سے مشکل مسائل مانے جاتے ہیں، خاص طور پر استنباط کے حوالے سے، انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ چیپٹر اس کو مانا جاتا ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے بالکل ایک سمپل سا سوال کیا اپنے طور پر کہ اس کا یہ بنیادی جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ سوال اس کے سامنے یہ تھا کہ امام سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اچھا انٹرسٹنگلی آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آتا، لیکن اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو شکار کے کفاروں کے بارے میں آپ کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی اور احادیث کا ایک پورا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ آج کل پیش نہیں آتا اس لیے کہ ہوائی جہاز سے انسان پہنچ جاتا ہے، تو راستے میں ایسا تو نہیں ہے کہ اونٹ کے اوپر چڑھ کر جانا ہے یا کھچر کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جانا ہے، راستے میں بھوک لگی تو اب کیا کریں، کھانا کچھ ہے نہیں تو کوئی شکار کرنا پڑ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ امام نے اس سے سوال یہ کیا کہ یہ جو تیرا کوشچن ہے یہ انکمپلیٹ ہے،
اس نے کہا کیا مطلب؟ امام نے اسے کوشچن کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو کفارے کی تم بات کر رہے ہو تو شکار کرنے والا کس کیفیت کے ساتھ شکار کر رہا تھا؟ حدود حرم میں اس نے شکار کیا یا ہل کی حالت میں اس نے ہل کے علاقے میں اس نے شکار کیا؟ وہ خود بالغ تھا یا نابالغ تھا، آزاد تھا یا غلام تھا، وغیرہ 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 وغیرہ. اتنے اس کے کلوزز امام نے اس کے سامنے پیش کیے. ہی واز اسپیچ لیس، وہ کچھ نہیں بول پایا. ابھی امام نے جواب بھی نہیں دیا ہے. مامون نے کہا کہ پہلے عقد جو نکاح کی محفل ہے اس کام کو تو کیا جائے، اس لیے کہ اب جتنے بھی درباری ہیں وہ سارے کے سارے ناک آؤٹ ہو چکے ہیں. اس موقع پر امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک خطبہ نکاح کی صورت میں ہمارے درمیان پڑھا جاتا ہے. جب بھی نکاح کی محفل ہوتی ہے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ وہی ہے جو امام نے خود پڑھا. اور شاید اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو میں کچھ باتیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. امام عقد ہو گیا، امام نے خود ہی عقد پڑھا، خطبہ بھی خود ہی دیا، اور پھر اس کے بعد امام سے کہا گیا کہ اب آپ اس کا جواب بھی دے دیجیے. امام نے طویل ایک طولانی جواب اس کا ارشاد فرمایا. اب مامون کو مزہ آنے لگا تھا اس ماحول کے اندر، اس لیے خود اکیڈمک ایک ٹیسٹ تو رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب آپ بھی تو کوئی سوال کریں. امام نے ایک اور فقہ کا سوال کیا اس خاتون کے بارے میں. اب یہ سارے کے سارے وہ کوشچن ہیں بٹ ٹوسٹ ہے جس کے اندر کہ مثلا ایک عورت ہے وہ ایک مرد کے لیے حلال ہے، پھر حرام ہو جاتی ہے، پھر حلال ہوتی ہے، پھر حرام ہوتی ہے، پھر حلال ہوتی ہے، پھر حرام ہوتی ہے. اس کے ڈفرینٹ کیا کیا آنسرز ہو سکتے ہیں. امام نے سوال کیا، وہ جواب نہیں دے پایا، پھر امام نے اس کا جواب دیا. ایسے کتنے سیشنز ہیں؟ بہت سارے ایسے سیشنز ہیں. یہاں تک کہ 3 دن کا ایک طولانی سیشن 3 days لانگ ملتا ہے کہ جس کے اندر امام نے تھاؤزنڈز آف کوشچنز تھے، ان کے آنسرز دیے تھے. ظاہر تھوڑے تھوڑے گیپس کے ساتھ وہ ہوتے تھے، مگر یہ سب کا سب اس زمانے کے اندر ہوا ہے اور امام نے اسی ایج کے اندر ان کا جواب بھی دیا ہے. ایک بڑا دلچسپ امام کے سامنے کچھ سوالات کیے گئے، یہ کچھ میں نے سلیکٹ کیے تھے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، بہت ہی بالکل ایک لائٹر، اور اس کو بڑا پازیٹیولی لیجئے گا. میں کوئی مناظرہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کچھ سوال جواب ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، اور امام نے بھی بڑے ہی سافٹلی ان کو آنسر کیا ہے. ذرا دیکھیے گا، درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. اب یہی دربار مامون الرشید اور امام کے سامنے سوالات آ رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ اے فرزند رسول، اس روایت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ابو بکر سے خوش ہوں، اب آپ ان سے دریافت کیجئے کہ آیا وہ بھی ہم سے خوش ہیں یا نہیں. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کہ پروردگار عالم جبریل امین کو بھیج رہا ہے، اور جبریل آ کر سوال کر رہے ہیں پیغمبر اکرم سے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ میں تو ان سے خوش ہوں مگر وہ مجھ سے خوش ہیں یا خوش نہیں. اب جو فیبریکیشن، جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر آپ کو ایسی چیزیں بہت نظر آئیں گی. ایک پورا سلسلہ ہے. اچھا، امام کے سامنے کوشچن آ رہا ہے، امام بہت لائٹلی اور پازیٹیولی اس کو جواب دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا. راوی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر کا جو مرتبہ ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، جو بھی ان کا مرتبہ ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، جو ہے وہ ہے ان کا. لیکن یہ روایت بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی اس معتبر حدیث کو بھی دیکھے جو انہوں نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ میرے نام سے جھوٹ بولنے والے بہت ہیں اور ان قریب میرے بعد وہ اور بھی بڑھ جائیں گے، لہٰذا اگر کوئی میرے نام پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے گا. اب سن لو، جب تمہارے سامنے میری کوئی حدیث آئے تو اس کو قرآن اور میری سنت پر منطبق کر کے دیکھو. جو حدیث قرآن اور میری سنت کے مطابق ہو اس کو قبول کر لو، اور جو حدیث قرآن اور میری سنت کے خلاف ہو اس کو قبول نہ کرو. اب امام نے اسٹینڈرڈ سمجھایا. اب اس کے بعد امام آگے کہتے ہیں تمہاری پیش کی ہوئی یہ حدیث قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ جو حدیث ہے نا یہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی. یعنی کوشچن یہ ہے کہ خدا پوچھ رہا ہے کہ میں تو ابو بکر سے خوش ہوں، لیکن ان سے پوچھے کہ وہ بھی مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. اب امام کون سی آیت پیش کر رہے ہیں ذرا سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل اور ذہن کے اندر جو خیال بھی آتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرہ کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. سورہ قاف کی بہت مشہور آیت ہے. امام نے اس آیت کو پیش کیا. امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے مفہوم کے مطابق
اللہ کو تو پتا نہیں تھا کہ ابو بکر ان سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں، جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دل میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہے تو خدا تو واقف ہے اس سے۔ تو اس حدیث کے بنانے والے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حدیث جو بنائی جا رہی ہے یہ خود قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے، تو ایسی بد سلیقی ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو امام نے اس کے ذریعے سے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری حدیث پیش کی گئی امام کے سامنے، ذرا سنیے، واقعی سننے والی چیزیں ہیں یہ بھی، یحییٰ بن اقسم ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر زمین پر ان کی وہی حیثیت ہے جو جبریل اور میکائیل کی آسمان پر ہے؟ کہ ان کی زمین کے اوپر وہی حیثیت ہے جو آسمان کے اوپر جبریل اور میکائیل کی۔ امام نے فرمایا اس میں بھی یہ بات غور طلب ہے، اب ذرا دیکھیے کہ واقعاً کس طریقے سے امام اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہ بات غور طلب ہے کہ جبریل اور میکائیل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، کسی معمولی سی بات میں بھی اس کی اطاعت سے کنارہ کش نہیں ہوئے، جبکہ یہ دونوں بزرگان وہ ہیں کہ ایک مدت تک اللہ کے ساتھ بتوں کو پوجتے رہے اور شریک قرار دیتے رہے۔ ایک طرف جبریل اور میکائیل ہیں کہ جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے شرک نہیں کیا، اور دوسری طرف یہ دونوں بزرگان ہیں جو ایک زمانے تک بت پرستی۔ اچھا، یہ کوئی ایسی ڈسپیوٹڈ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ بت پرستی تو کرتے ہی تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، یہ سارا ان کا ظاہر ہے کہ ایک ہسٹری تو ہے نا اپنی جگہ پر، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے؟ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جب جملے امام کی سنیے، میں اپنے طور پہ نہیں بیان کرتا، امام فرماتے ہیں جبکہ یہ دونوں حضرات ایک مدت تک اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے رہے اور اپنے شرک کے بعد اسلام لائے، اس طرح ان کے بیشتر ایام حیات شرک کی حالت میں گزرے، بیشتر میجورٹی آف دیئر لائف، موسٹ آف دیئر لائف جو ہے وہ شرک کی حالت میں گزرے، سے کہ بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بس یہ محال ہے کہ ان دونوں حضرات کی تشبیہ ان دونوں پاک فرشتوں سے دی جائے۔ یہ دو بھی، اب تیسرا سنیے۔ یحییٰ بن اقسم پوچھنے لگے یہ روایت بھی تو ہے کہ یہ دونوں بزرگان یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اے ابو جعفر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اس حدیث میں بھی صحت کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت میں نہ بوڑھے ہوں گے نہ ادھیڑ۔ یہ حدیث بنی امیہ نے رسول اللہ کی اس حدیث کے مقابلے پر بنائی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، یہ اتنی مشہور حدیث چلی آ رہی ہے کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں، تب کیا کریں گے؟ کچھ تو کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سامنے سے جب چیزوں کو جب بنانا شروع کیا تھا، یعنی یہ وہ شام کی جو حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ جو اس زمانے کے اندر انہوں نے بنائی تھی، تو اس سے ڈھل ڈھل کر جو آئی تھی حدیثیں ان میں یہ بھی شامل تھی۔ یحییٰ نے مزید کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میں نبی نہ بنایا گیا ہوتا تو پھر عمر ابن خطاب کو نبی بنایا جاتا، یعنی اس میں تو حد ہی ہے نا۔ امام تقی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کتاب خدا اس حدیث سے زیادہ سچی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ایسی بات کہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ اس لیے کہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے پیمان لیا نبیوں سے، میثاقہم، اے حبیب آپ سے بھی لیا اور نوح سے بھی لیا۔ اب یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، بس جب اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس عہد کو بدلے؟ نیز یہ کہ انبیاء میں سے کسی نے ایک پل کے لیے بھی شرک نہیں کیا، تو پھر اللہ ایک ایسے شخص کو کیوں کر نبی بنا سکتا ہے جو شرک کرتا رہا ہو اور جس کے بیشتر ایام حیات شرک باللہ میں بسر ہوئے ہوں؟ یہ ایسے بہت سارے جوابات ہیں۔ اب انفارچونیٹلی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو آپ لوگ بھی برداشت کرتے ہیں یہاں پر، یعنی یہ قرآن سینٹر کی وجہ سے تھوڑا جو ہماری گنجائش بڑھ جاتی ہے گفتگو کرنے کی اور بات کرنے کی، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر اس طریقے سے ڈسکشن بھی نہیں ہو پاتا، ورنہ ایسی چیزیں بہت ہیں کہ جن کے اندر امام تقی جواد علیہ السلام کا کے ذریعے سے جو ہم تک ذخیرہ پہنچا ہے حدیث کا وہ کم نہیں ہے، کبھی مت سمجھیے گا۔ 100 سے زیادہ افراد ہیں کہ جن کو امام نے ٹرین کیا ہے خاص اسی مقصد کے لیے کہ وہ امام سے آگے کی طرف دین کو پہنچائیں اور اس ذمہ داری کو ادا کریں، یہ کام کیا۔ اب آئیے ذرا سا آخری جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں اس کے اندر ہم بات کریں اس خطبے کے اوپر جو امام نے خود اپنے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔
اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں کئی مرتبہ تو مجلسوں کے اندر بھی اس کو پڑھ چکا ہوں. الحمدللہ اقراراً بنعمتہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس کی تمام نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے. ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد سید بریۃ، درود و سلام و ختمی مرتبت پر جو مخلوقات کے سردار ہیں. وعلی الاصفیاء من عطرتہ، اور رسول اللہ کی منتخب اور مصطفیٰ آل پر، ان کی عطرت پروجنی پر. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، یہ جملہ امام کا کمال کا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر. ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. حلال میں اتنی گنجائش رکھ دی کہ اب حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. یہ ہے اسلام. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اسلام دین فطرت، اس کی تشریح سے ایک جملے کے اندر ہے، اور یہ جملہ خود تشریح طلب ہے کہ خدا نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. ایک چیز جو اندر رکھی ہے وہ فطری ہے، بھوک فطری ہے، پیاس فطری ہے، نیند فطری ہے، جنسی خواہشات، یہ سب فطری ہیں. یہ فطری تمام تر چیزیں رکھنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ انہی کے اوپر پابندی لگا دی جائے، جو کرسچینٹی کے اندر کیا گیا، موناسٹسزم والی بات کی گئی کہ روحانیت کی طرف جاؤ، یہ چیزیں تمہیں خدا سے دور کر دیں گی. اسلام دین فطرت ہے، یعنی فطری جو بھی چیز ہے اس کو ایبسولوٹلی بین نہیں کیا جائے گا، اس کو چینلائز کیا جائے گا، اس کو سمت دی جائے گی. امام فرماتے ہیں اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. جو چیز فطری ہے اس کو بین نہیں کیا پروردگار نے. بھوک رکھی ہے تو باہر غذا کے لیے چوائس دی. ایک انسان اپنی بھوک مٹانے مٹی بھی کھا سکتا ہے، کیچڑ بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، حلال ویجیٹیبل بھی کھا سکتا ہے، حلال گوشت بھی کھا سکتا ہے. یہ امتحان رکھا. یہ ساری گیم یہی ہے کہ اندر ایک طلب رکھی ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، باہر چوائسیز ہیں. ان چوائسیز کے اندر صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. بھوک مٹ جائے گی. امتحان یہی ہے کہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کس کی طرف جاتا ہے. اگر یہ معاملہ باہر نہ رکھا ہوتا، صرف پانی ہی ہوتا، شراب نہ ہوتی، تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا. پانی بھی رکھا، شراب بھی رکھی، دوسری چیزیں بھی رکھ دیں، اور اندر پروردگار عالم نے ایک طلب بھی رکھ دی. اس طلب کے تقاضوں کو بین کر دیا جائے تو اسلام دین فطرت نہیں ہے. کہا کہ نہیں، تمہیں پیاس لگے گی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تم پانی کی تلاش میں جاؤ. جیسے ہم نے ایک مشروب دیکھا، پروردگار نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ امتحان ہو گیا یہاں سے. اب اس کے بعد انسان کی چوائس ہے کہ وہ اس کی طرف جاتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے. اگر وہ حلال کی طرف جائے اس کو حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حلال سے حرام کو انسان کو بے نیاز کر دے کہ ضرورت نہیں، اٹ از ناٹ ریکوائرڈ، وہ ڈونٹ گو دیئر. پھر رکھا کیوں؟ تاکہ اسی کے ذریعے امتحان کہ تم کرتے کیا ہو. اسی طریقے سے انسان کے اندر بھوک رکھی. خدا یہ نہیں کرے گا کہ انسان کو کہے تم عجیب ہو، تم کو بھوک کیوں لگتی ہے. کہ بھوک کوئی ہم نے کسی جگہ سے لے کر آئے، پروردگار تو نے بنایا ہے، تو نے بھوک رکھی ہے، ہنگر تیری طرف سے، کریکٹ، یہ فطری ہے، کریکٹ. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ بھوک کو مٹاؤ. کیسے مٹائیں؟ مٹی بھی کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، حلال گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ویجیٹیبلس بھی کھا سکتے ہیں، بھوک مٹ جائے گی. کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. اب کیوں جاتے اس کی طرف؟ کیوں؟ چھوڑ دو اس کو. کیوں چھوڑ دیں؟ کہ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے. اسی طریقے سے انسان کی جنسی خواہشات، جو سیکشول ڈیزائرز پروردگار عالم نے رکھی، فطری ہے. اگر اسلام یہ کوشچن کرے کہ تم عجیب ہو، تمہارے اندر یہ ہے کیوں، تو یہ الزام ہم پر نہیں آئے گا، یہ خدا پر الزام آئے گا. خدا نے رکھا، بالکل رکھا. اب خدا یہ کہتا ہے کہ ایک حلال طریقہ ہے، ایک حرام طریقہ ہے. نکاح کے ذریعے سے تم حلال آپشن کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. اس حلال کے ذریعے خدا نے اس حرام سے تم کو بے نیاز کر دیا. حلال غذا کے ذریعے حرام غذا سے بے نیاز کر دیا، حلال مشروب کے ذریعے سے حرام ڈرنک سے بے نیاز کر دیا، اور حلال طریقہ نکاح سے انسان کو ایڈلٹری سے اور زنا سے بے نیاز کر دیا، معاذ اللہ. یہ امام اس موقع پر، جو خود اپنے نکاح کے موقع پر خطبے میں امام نے یہ جملہ استعمال کیا، میں واقعاً ایز اے اسٹوڈنٹ میں کہوں گا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں کہ امام نے اس موقع کو بھی پوری طریقے سے کیپٹلائز کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے.
پھر اس کے بعد امام کا اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، اس کے بعد ایک آیت پڑھتے ہیں، 2 حدیثیں پڑھتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ جو آیت امام پڑھتے ہیں وہ سورہ نور کی ہے، 24واں سورہ قرآن مجید کا، جو خاص طور پر، ویسے تو سب کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے تاکید ہے کہ سورہ نور کو ضرور اسٹڈی کریں، تاکید معصومین کی طرف سے کہ یہ 24 چیپٹر قرآن مجید کا سورہ نور، تاکید ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اسی کی ایک آیت امام پڑھتے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ دیکھو اپنی سوسائٹی کے اندر چیک کرو، جو تمہیں نظر آئے کہ قابل ہے، میریڈ لائف، فیملی لائف گزار سکتا ہے، اینڈ ڈیو ٹو اینی ایکس وائی زیڈ اے بی سی ریزن وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے، اگر تم کوئی رول پلے کر سکتے ہو رول پلے کرو، اس کی شادی کے لیے اہتمام کرو، ریگارڈلیس وہ آزاد ہے، غلام ہے، کنیز ہے، کوئی بھی ہے، بیچلر ہے، وڈو ہے، طلاق کی وجہ سے سنگل لائف گزار رہا ہے، اسپاؤس کے انتقال کی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہا ہے، گو فار اٹ، ٹرائی کرو، کوشش کرو اس کے لیے۔ اتنی تاکید خود قرآن مجید کے اندر آیت پروردگار نے نازل کر دی کہ کوشش کرو، ایفرٹ کرو، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ یہ امام کہتے ہیں کہ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اب یہ غنی کے لفظ سے جیسے ہی سنتے ہیں اس کے فوراً بعد آ کر مولانا کا گریبان تھام کے پکڑ دے، وہ تو غنی ہے، شادی کرنے کے بعد کروڑ پتی ہو جانا چاہیے، ارب پتی ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی کا مطلب ہے جو اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکے، اپنے خرچے اٹھا سکے، یعنی وہ ایفرٹ جو تم پہلے کر رہے تھے اور وہ ایفرٹ جو تم شادی کے بعد کرو گے، برکت اس میں زیادہ آئے گی، پروردگار عالم اس کے اندر برکت ڈالے گا، تم اپنے خرچے اٹھا سکو گے۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا داری کے ساتھ، اب اس کے تو پھر اینڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ اور پھر امام وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے ہٹ جائے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف پورا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہو کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کا مطلب وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اسلام کی طرف سے یہ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث امام تقی پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط، کہ اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، تناکحوا وتناسلوا تکثروا، اپنی تعداد بڑھاؤ، انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے میدان میں تمہاری تعداد پر فخر کروں گا، چاہے وہ ایبارٹڈ چائلڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو کہ جس کے ایبارشن کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں آ پایا، یعنی کوئی انٹینشنلی ایبارشن نہ ہو، یعنی ڈیو ٹو اینی ریزن، کسی وجہ سے وہ نہیں شفٹ ہو گیا، نہیں آ پایا، میں اس پر بھی فخر کروں گا۔ یہ بات اپنے ذہن پہ رکھیے گا کہ بچہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر پیغمبر فخر کر سکیں۔ یہیں پر تربیت کا پورا میسج ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ بچہ جو اس دنیا میں نہیں آ سکا اس میں تو تم کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو دنیا میں آیا پھر وہ کیسا ہوگا کہ جس پر پیغمبر فخر کر سکیں، جس سے تربیت جڑی ہوئی ہے، کہ ایسی تربیت اس کی ہو کہ وہ واقعاً اہل بیت کا ماننے والا ہو، علی کا ماننے والا ہو، پیغمبر کا ماننے والا ہو، پنجتن کا ماننے والا ہو، جس پر قیامت کے میدان میں خود پیغمبر فخر کر سکیں۔ میں اپنی بات کو یہاں پر روکتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور امام کے ولادت کے تصدق میں اس خوشی کے موقع پر سب حاضرین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب